فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب آپ ذرا سنیے، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا اللہ رب العزت کو کتنا محبوب اور پسند عمل ہے۔ قرآن کریم میں ایک چونٹی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ یوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے آ رہے تھے، تو آنے کے دوران اس چونٹی، چند چونٹیاں تھیں جو بلوں سے باہر تھیں، اپنے سوراخ سے باہر تھیں۔ اب اس چونٹی کو احساس ہو گیا تو اس نے کہا، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیو تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں ایسا نہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کے مسلی جاؤ گی، اسے ان کو کیا پتہ کہ نیچے تم ہو تو تمہیں بچانا ہے، اس لیے لہٰذا تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم مرنے سے بچ جاؤ۔ اب اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اس چیونٹی کے الفاظ کو رب کریم نے قرآن بنا کے نبی علیہ السلام پہ نازل فرما دیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ نازل فرمایا ہے بلکہ ایک سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا کہ چونٹی کے نام سے سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھوا دیا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے۔ اور پھر میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے حضرات کی یہ ترتیب رہی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو عالم، جو خطیب، جو واعظ کرنے والا اپنے اندر کسی چیز کی کمی کو محسوس کرے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کمی کا دوسروں پہ واعظ کیا کرے، یعنی اس کی نصیحت کیا کرے، اس کی تلقین کیا کرے۔ تو فرماتے ہیں اس تلقین کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے اندر کی کمی کو بھی ختم فرما دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اب آپ ذرا سنیے، سبحان اللہ، کتابوں کے اندر امام باقر رحمت 3 نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور پھر چند نصیحتیں ہیں جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ ذرا سنیے، لکھا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو 3 لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ میرے بیٹے، تو 3 لوگوں کے ساتھ، 3 بندوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر کبھی تجھے راستے میں چلتے ہوئے ان کے ساتھ سفر طے کرنا پڑ جائے تو میرے بیٹے تو کبھی بھی ان کے ساتھ سفر بھی طے نہ کرنا، ان کے ساتھ سفر بھی نہ تو کرنا، ان کے ساتھ کبھی چلنا بھی نہ۔ ایسے ہوتی کون سے ہیں؟ آپ ذرا دھیان سے سنیے، آپ کو انشاءاللہ نفع پہنچے گا۔ ان میں پہلا بندہ جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا، وہ فرماتے ہیں وہ بے وقوف آدمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بے وقوف سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بے وقوف آدمی آپ کے لیے فائدہ کر رہا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اپنی طرف سے آپ کا فائدہ کر رہا ہوگا کہ جی میں تو فائدہ کر رہا ہوں، میں تو حضرت صاحب کا فائدہ سوچ رہا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کا فائدہ سوچ رہا ہوں، لیکن ہوگا کیا؟ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے فائدے کی بجائے نقصان کر دے گا۔
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بیوقوف بندے سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی ہے. اور پھر ساتھ ہی مثال لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، ریچھ کو پنکھا جو ہے نا جلانے کی، پنکھا کرنے کا طریقہ سکھا دیا. ریچھ کو پنکھا کرنے کا طریقہ سکھا دیا. اب وہ اس کا مالک سو گیا، یہ اس کو پنکھا کر رہا ہے، ہوا پہنچا رہا ہے. اسی دوران اس نے کیا دیکھا کہ ایک کیڑی تھی یا مکھی تھی، وہ بار بار اس پہ مکھی تھی جو بار بار آ کے اس کی پیشانی پہ بیٹھ رہی تھی. اب یہ اس کو بہت زیادہ کوشش کرتا کہ یہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ کہاں ہٹتی ہے، بعض مکھی مر کے پیچھے ہٹتی ہے، ایسے نہیں ہٹتی ہے. تو وہ بڑی کوشش کرے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے تو نہیں ہٹ رہی ہے. اب اس کو جو بڑا غصہ آ گیا، اس ریچھ کو غصہ آ گیا، کہتا ہے یہ سمجھ ہی نہیں رہی. اب یہ جو باہر گیا جا کے پتھر اٹھا کے لے آیا کہ میں اس مکھی سے اپنے مالک کی جان چھڑاؤں گا. جو وہ یہاں آ کے بیٹھی مارا، مکھی نے کیا مرنا تھا، وہ مالک ہی مر گیا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بے وقوف بندے کو کبھی بھی دوست مت بناؤ. وہ آپ کے لیے فائدہ کر رہا ہوگا لیکن حقیقت میں آپ کا نقصان کر دے گا. دوسرا فرماتے ہیں کہ دوسرا، جھوٹے بندے کے ساتھ کبھی بھی میرے بیٹے دوستی نہ کرنا. جو بندہ جھوٹا ہو اس کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا. فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے بیٹے، جھوٹا بندہ آپ کو ایک لقمے کے بدلے میں بیچ دے گا یا ایک لقمے کی امید پر آپ کو بیچ دے گا. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ابا جی آپ چلو ایک لقمہ تو سمجھ میں آتا ہے، ایک لقمے کی سمجھ میں آ رہی. فرمایا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ اس کو یا ایک لقمے سے کم پر، ہاں اس نے کہا، فرمایا ایک لقمے سے کم پر بیچ دے گا. تو فرمایا حضرت یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. فرمایا بات یہ میرے بیٹے کہ ایک لقمے کی جہاں سے ملنے کی اس کو امید ہوگی، اس امید کے بدلے میں بھی وہ آپ کو بیچ ڈالے گا. جھوٹا بندہ ایسا ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ساتھیوں کو بات سنائی، ہم نے ایک دفعہ اخبار میں پڑھا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک بندے سے کہا کہ جی ہم نے یونان جانا ہے تو آپ ہمیں یونان لے جائیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اتنے اتنے پیسے دو، ہم آپ کو یونان پہنچا دیتے ہیں. اس ظالم نے کیا کیا، ان لوگوں کو یہاں سے جو ہے بٹھا کے تو لے گیا ہوائی جہاز میں لاہور سے کراچی. جب وہاں لے گیا تو وہاں اتار دی، اس نے بٹھایا تو جناب واپس لے آیا اور ان کی نا آنکھوں میں پٹیاں باندھ دی. پٹیاں باندھ کے ان کو ایک گاڑی پہ سوار کر دیا، بڑا جو ڈالا ٹائپ ہوتی ہے جیسے وہ فوجیوں کے پاس نہیں ہوتی، ایسی گاڑی پہ ان کو سب کو ڈال کے بند کر دیا. اور کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے یہاں یہ گجرات کے آگے جو دریا جہلم ہے اس کے پار وہاں چھوڑ دیا. اور پھر کہتا ہے تم یہ ذرا یہاں ٹھہرو، تم نے یونان کے بارڈر پہ پہنچ چکے ہو تو میں ذرا فوجیوں سے بات چیت پولیس والوں سے کر کے آتا ہوں تو آپ کو جو ہے نا پھر پار لگواتے ہیں. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے. وہ پیسے تو اس نے پہلے لے لیے تھے، وہ نکل گیا. اب کیا ہوا ہے، ایک دن تو وہ گاڑی میں رہے، دوسرے دن ایک نے کہا یار نیچے اتر کے یہاں سے وہ تو آ نہیں رہا، چلو خود ہی بارڈر پار کر لیتے ہیں، یا کوئی طریقہ کوئی راستہ دیکھتے ہیں. جو نیچے اترے ایک بابا جی سے پوچھتے ہیں بابا جی یہاں سے یونان ہم نے جانا ہے تو کون سا راستہ جائے گا. اس نے کہا میرے پتر تم جو ہے نا یونان جانا ہے تو کسی ایجنٹ سے رابطہ کرو. اس نے کہا ہم تو یونان کے بارڈر پہ ہیں. اس نے کہا بے وقوف آدمی، یونان کے بارڈر پر نہیں، تم تو دریا جہلم کے کنارے کھڑے ہو. ٹھیک ہے، تو جھوٹا بندہ ایسے ہی کر دیتا ہے. وہ کہے گا بس آپ نے اس سے پیسے لینے ہو، میں کہا بس آپ انتظار کرو میں آ رہا ہوں دینے کے لیے. تو آتا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے عید کے مزے بھی خراب کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چکر بنا دیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے آپ بے وقوف بندے سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا اور آپ جھوٹے بندے سے بھی کبھی بھی دوستی نہ کرنا. اور پھر دیکھو میرے ساتھیوں، سچائی
اتنی زبردست چیز ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصدق ینجی، سچائی آپ کو نجات دے دے گی، والکذب یہلک، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ آپ کو ہلاک کر دے گا، سچائی آپ کو نجات عطا فرما دے گی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ماں نے ان کو مدرسے پڑھنے کے لیے جو بھیجا تو والدہ نے ان سے فرمایا بیٹا آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور پھر والدہ نے ان کو جاتے ہوئے کپڑوں کی کسی جگہ پر پیسے رکھے اور ان کو سلائی کر دیا، کہا میرے بیٹے یہ پیسے ہیں آپ کے کام آ جائیں گے۔ تو اب گھر سے بھیج دیا۔ جب گھر سے بھیج دیا اللہ کی شان اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ڈاکو نے پکڑ لیا، کہا بھائی آپ کے پاس جو جو کچھ ہے وہ ہمیں دے دو۔ اب وہ سارا مال تو لے لیا، ان کی بھی تلاشی لی تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نکلا۔ تو ڈاکو نے کہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں میرے پاس تو پیسے ہیں۔ کہا آپ کے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تلاشی لی گئی تو کوئی پیسے نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا اس کے پاس سردار کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے نہیں میرے پاس ہے پیسے ہیں۔ کہا اچھا تلاشی لی ہے تو ہمیں تو کوئی نہیں ملے، اگر ہے تو پھر آپ بتاؤ کہاں ہے؟ جب انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ پر میری ماں نے پیسے سلائی کیے ہوئے ہیں، جب انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی تو وہاں سے پیسے نکل آئے۔ جب پیسے نکل آئے تو وہ ڈاکو کا جو سردار تھا اس نے کہا میرے بیٹے ہم نے آپ کی تلاشی لی، ہم ڈاکو ہیں، تو آپ سے تو پیسے نہیں نکلے تو ہم نے کہا کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا میرے پاس ہے، یہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میرے بیٹے تو کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، میرے بیٹے کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولنا۔ اس لیے میرے پاس پیسے تھے، آپ نے پوچھا، میں نے کہا میں بولتا۔ اللہ اکبر۔ جب ایسی بات سنی وہ سردار جو تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں تو توبہ کرتا ہوں، اگر یہ چھوٹا سا بچہ سچائی والی نیکی والی زندگی گزار سکتا ہے میں تو بڑا ہوں، میں کیوں نہیں گزار سکتا؟ اب دیکھو جب سردار نے کہا نا میں تو توبہ کرتا ہوں تو سارے اس کے ساتھیوں نے کہا اگر سردار آپ توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ اب اندازہ کرو ایک بچے کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے اسی طرح کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں انڈیا کے اندر ایک جگہ کا تنازع ہو گیا، ہندو کہتے ہیں یہ جگہ ہماری ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ جگہ ہماری ہے، حتیٰ کہ یہ تنازع اتنا بڑا کہ وہ جو ہے مذہب کا رنگ یہ جگہ ہماری ہے، ہم اس پر مسجد تعمیر کریں گے، ہندو کہتے ہیں ہماری ہے، ہم اس پر مندر تعمیر کریں گے، حتیٰ کہ یہ معاملہ عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ جب عدالت میں پہنچا تو جج کے سامنے جب یہ ساری کارگزاری آئی تو جج نے کہا آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو اصلیت کا پتہ ہو تو آکے ہم اس کو بلائیں اور آپ کا کچھ فیصلہ کر سکیں۔ تو ہندوؤں نے کہا جی مسلمانوں کے مفتی صاحب ہیں، وہ ان کو سچائی کا پتہ ہے، حقیقت کا پتہ ہے، تو لہٰذا ان سے پوچھ لیں۔ اب مسلمان تو جو ہے وہ تو بڑے خوش ہو گئے اور ہندو جو دوسرے تھے انہوں نے اپنے بندے سے کہا تم کتنے بے وقوف آدمی ہو کہ تم نے مسلمان ہی مفتی کا نام لے لیا، تو وہ بھلا کیسے کہے گا کہ یہ جگہ ہماری ہے، وہ تو جو ہے مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جو بھی وہ فیصلہ کریں ہمیں منظور۔ اب انہوں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو جج نے جو ہے وہاں اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ جب طلب کیا ہے تو طلب کرنے کے بعد وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں، ہندو بھی کھڑے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہیں، تو جج نے پوچھا جی مفتی صاحب بات یہ ہے یہ مسلمان اور ہندوؤں کا ایک جگہ کا تنازع بن چکا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہماری ہے، ہندو کہتے ہیں ہماری ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کس کی ہے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جی بھائی بات یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جج نے کہا مفتی صاحب یہ کہتے ہیں ہم اس پر مندر تعمیر کریں گے۔ مفتی صاحب نے کہا دیکھو یہ جب ان کی ملکیت ہے، ملک ہے، تو مالک کو اپنی ملک کے اوپر پورا تصرف
تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے. یہ ہندوؤں کی جب جگہ ہے، ملک ہے، وہ چاہے یہاں مندر تعمیر کریں یا مسجد تعمیر کریں، کوئی بندہ روک نہیں سکتا ہے. اب ذرا سنو، جج نے فیصلہ لکھا. کیا لکھا؟ کہتا ہے کہ آج مسلمان ہار گئے، آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. جب جج نے یہ فیصلہ سنایا، جو ہندو تھے کھڑے، انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا، اب ہمارا بھی فیصلہ سن لیجئے. ہمارا فیصلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسجد تعمیر کریں گے. تو میرے عزیز ساتھیوں، سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، یہ اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے آپ کبھی بھی دوسرا آپ کبھی بھی جھوٹے بندے کے ساتھ دوستی نہ کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ میرے بیٹے آپ کبھی بھی فاسق و فاجر بندے کے ساتھ بھی دوستی نہ کرنا. جو برائی والی زندگی گزارتا ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، آپ کبھی بھی اس کو اپنا دوست نہ بنانا. جی ہاں. پھر فرماتے ہیں دیکھو میرے بیٹے، وہ اس لیے کہ جو اللہ رب العزت کا نہیں بن سکا، میرے بیٹے وہ آپ کا بھلا کیسے بن سکتا ہے؟ جو اللہ کا نہیں بنا ہے وہ آپ کا بھلا کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے بیٹے آپ کبھی بھی فاسق و فاجر کے ساتھ دوستی نہ کرنا. میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں کہ یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہے. جی ہاں، ہمارے اندر برائیاں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دوست برے ہوتے ہیں. ہمیں صحبتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، پھر اس کا اثر ہم پہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ بہت زیادہ نیک بندے کو بھی، بہت زیادہ نیک بندے کو چند دن برائی صحبت دے دیں تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ برائی کے اثرات چلے جائیں گے، کچھ نہ کچھ اثرات منتقل ہو جائیں گے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم جب بھی دوست بنانے لگیں تو ہم اچھے لوگوں کو دوست بنائیں. ہم اللہ والوں کے ساتھ دوستی کریں، ہم نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کریں. ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کریں، کبھی بھی ہم ان کے ساتھ دوستی نہ کریں. اور پھر یہ تو تھی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں. اور پھر 4 نصیحتیں ہیں جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہیں. اور پھر دیکھیے لقمان علیہ السلام اس امت کے بہت دانا بزرگ گزرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی. جی ہاں. اور پھر میرے عزیز دوستو، انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھی ایسی نصیحتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن بنا کے نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے. ان کے الفاظ کو قرآن بنا کے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے امت کی نصیحت کے لیے، کہ تاکہ امت بھی پڑھے اور وہ ان کی نصیحتوں سے فائدہ حاصل کرے. جی ہاں. اب انہوں نے 4000 نصیحتیں لکھی. ایک دن اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، فرمایا میرے بیٹے میں نے 4000 نصیحتیں آپ کے لیے لکھی ہیں. کتنی؟ 4000 نصیحتیں میں نے آپ کے لیے لکھی. لیکن میرے بیٹے میں نے ان 4000 میں سے 4 کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، 4 آپ کے لیے انتخاب کیا ہے. لہذا آپ ان 4 باتوں کو سنیے اور ان کو پلے باندھیے، اور میرے بیٹے ان پر ساری زندگی عمل پیرا رہنا. اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ بھی ان 4 نصیحتوں کو سنیں، ان پر ساری زندگی عمل پیرا ہو جائیں. جی ہاں. یاد رکھیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں، فائدے والی ہوا کرتی ہیں. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں اور فائدے والی ہوا کرتی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، لہذا ان کو کیا پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے. ایسے نہیں کرتے نوجوان، کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت صاحب کہیں بھائی آپ نے 100 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، یہ 1000 دفعہ پڑھے گا. بے وقوف
بیوقوف آدمی اگر آپ کو 1000 100 دفعہ کہا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے نا، آپ پڑھیں تو صحیح، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ پھر فرماتے ہیں بھئی مراقبہ کریں، اتنی دیر کریں۔ پھر وہ کہتا ہے جی میں تسبیحات ساری پوری کرتا ہوں لیکن مراقبہ نہیں میں کرتا۔ ٹھیک ہے بھئی مراقبہ کیوں نہیں کرتے؟ بس ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتا ہے میں نے استغفار پڑھا ہے، میں نے درود شریف پڑھا ہے، میں نے تلاوت 5 پارے کی ہے، 10 پارے کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے وقوف آدمی، جو آپ کو شیخ نے اعمال تلقین کیے ہیں وہ کرو۔ یا تو پہلی بات یہ ہے کہ بیعت ہی نہ ہو، جب بیعت ہو گئے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کسی کو اپنا بڑا سمجھ لیا، بڑا بنا لیا، تو پھر اس کو ساری زندگی بڑا سمجھو، پھر اس کو ساری زندگی بڑا سمجھو، پھر ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو، اپنی عقل نہ استعمال کرو۔ جی ہاں، اپنی عقل نہ استعمال کرو تو وہ بھٹک جاتا ہے، وہ پھسل جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، حضرت سے بیعت ہو گیا اور پھر حضرت کی مجلس میں آتا چند دن آنا چھوڑ دیا، نہیں آ رہا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی اس کو پتہ کرو، وہ درویش آتا تھا اب نہیں آ رہا۔ ایک ساتھی چلا گیا، اس نے کہا بھائی آپ حضرت فرماتے ہیں مجلس میں نہیں آتے، تو کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے حضرت کی مجلس کی، میں تو خود پہنچی ہستی بن چکا ہوں، میں تو خود پہنچی ہوئی ہستی بن چکا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو بس روزانہ جنت کی سیر کرتا ہوں۔ حضرت کو پتہ چل گیا، آج اس نے بتا دیا۔ حضرت نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ اب جب وہ رات جنت اب جو اس نے بنائی ہوئی تھی نا جنت، اس کی سیر کے لیے جب وہ جائے تو سیر کرنے کے دوران اس کو کہنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے۔ جب کہا اچھا، اس نے جا کے بتا دیا۔ اور یاد رکھیں یہ جو توجہ ہوتی ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ بندہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا مرید وہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے، یہاں سے اس توجہ کی برکت ہوتی ہے کہ اس کو وہاں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسی اللہ نے ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے برکتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو سناؤں، سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ زندہ شہر سے برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، یہ حضرات قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو سلامت رکھتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو سلامت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، تو بھی ان کے ساتھ جو متعلقین ہوتے ہیں، جو سلسلے میں جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو شیخ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی برکتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ایسی برکت والی چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب جب اس نے حضرت نے کے لیے گیا، سبحان اللہ، تو پھر وہ حضرت کی چونکہ توجہ تھی تو بات یاد آ گئی۔ جب بات یاد آ گئی تو اس نے پڑھ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے ہی پڑھا تو میرے عزیز ساتھیو وہ جنت غائب ہو گئی، جنت ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے، میں تو کیا سمجھ رہا تھا، تو یہ کیا ہوا ہے۔ پھر جب حضرت کی مجلس میں آ گیا، طبیعت جو ٹھیک ہو گئی نا، تو مجلس میں آ گیا کہ حضرت نے فرمایا بھائی سناؤ اپنی جنت کا، آپ کی جنت کیا حال ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا ہے، آپ نے جیسے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تو میں نے پڑھا، وہ تو غائب ہو گئی۔ فرمایا دیکھو وہ جنت نہیں تھی، وہ شیطان تھا جو آپ کو جو ہے وہ راستے سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کی خوابیں دکھا رہا تھا۔ اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تصوف و سلوک اور روحانیت کی بنیادی خوابوں پہ رکھتے ہیں، خوابوں پہ رکھتے ہیں۔ کہتے جی مجھے یہ خواب آ گئی، مجھے یہ خواب آ گئی، لہذا میں تو بڑا پہنچی ہستی بن چکا ہوں۔ اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، ذکر بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کو ذکر کی توفیق نہیں مل رہی، جس بندے کو ذکر کی توفیق نہیں مل رہی، اس نے خاک روحانیت میں ترقی کرنی ہے، خاک روحانیت میں وہ ترقی کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں، یاد رکھیں جس راستے میں آپ چل رہے ہوتے ہیں اس راستے کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں اس کو اپنانا پڑتا ہے۔ اگر ہم نہیں ان کو اپنائیں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ذکر و سلوک کی لائن میں دیکھیں ایک اور، میں ابھی اللہ نے ایک بات دل میں، تبلیغ والا، دعوت و تبلیغ میں وہ چلتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اب جو دعوت و تبلیغ میں چلنے والا بندہ ہے
وہ جب تک دعوت نہیں دے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جب تک وہ دعوت نہیں دے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ اس کی ایک بنیادی حصہ ہے. دعوت دینا بنیادی ایک حصہ ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے. جب تک وہ اس کو پورا نہیں کرے گا اس لائن میں چاہے جتنی دیر مرضی چلتا رہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جی ہاں، بولنے پڑتے ہیں. بولے گا، جتنا بولے گا اتنا اس کا ایمان بنے گا، اتنا اس کا یقین مضبوط ہوگا. اسی طرح جس طرح دعوت و تبلیغ والا دعوت نہیں دے گا اس کو نفع نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح ذکر کی لائن میں چلنے والا بندہ جب تک ذکر نہیں کرتا اس کو فائدہ نہیں ہوتا. چاہے وہ روزانہ کا ایک قرآن کیوں نہ پڑھ دے، چاہے میں، اور یہ بات میری پکی ہے، یہ بات میری پکی ہے، ہم نے اس کے تجربے کیے ہیں. جی ہاں، چاہے روزانہ کا ایک قرآن کیوں نہ پڑھے، جب تک ذکر نہیں کرے گا فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ قلب کی اصلاح ذکر سے ہوتی ہے. قلب کی اصلاح ہوتی ذکر کے ساتھ ہے، دوسرے طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب تک ذکر نہیں کرے گا، اپنے لطیفہ قلب پہ مراقبہ نہیں کرے گا، فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے چلیں یہ بات تو پھر نکل گئی جو اللہ نے دل میں ڈال دیا، آپ سے عرض کر دی ہے. تو اصل بات میں یہ عرض کر رہا تھا کیونکہ ہمیشہ بڑوں کی بات مان کے چلنے میں فائدہ ہوتا ہے. جی ہاں، بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ذکر و سلوک میں چل رہے ہوتے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نفع نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو پھر شیخ کہتا ہے آپ چند دنوں کے لیے تلاوت کو موقوف کر دیں. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم بیعت ہو گئے، اور پھر وہ وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت سے ملے تو حضرت نے جو ان کے احوال پوچھے تو حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ ذکر نہیں کر رہا ہے، اور پھر اس لیے اس پر رنگ نہیں چڑھ رہا ہے، اس لیے اس پر رنگ نہیں چڑھ رہا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ یہ ایک رقعہ ہے، آپ یہ لے جائیں اور انڈیا چلے جائیں، وہاں میرے خلیفہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کو جا کے یہ رقعہ دے دینا اور آپ ان کی صحبت جا کے اختیار کریں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. جب حضرت نے بھیج دیا تو جا کے انہوں نے رقعہ دیا، تو جو پڑھا تو اس پر کیا لکھا تھا؟ اس پر یہ لکھا تھا کہ مولانا اس شیخ الحدیث صاحب کو آپ کہہ دیں کہ یہ بخاری شریف پڑھانا بند کر دیں، یہ بخاری نہ پڑھایا کریں، بلکہ چند مہینے آپ کے پاس گنگور کی خانقاہ میں رہے اور یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، یہ ذکر کرے. اب جب انہوں نے حضرت نے جو پڑھا تو حضرت ان سے فرما دیا کہ مولانا صاحب آپ جو ہے بخاری شریف پڑھانا بند کر دیں اور آپ صرف اللہ اللہ کیا کریں، یہاں میرے پاس رہیں اور اللہ اللہ کیا کریں. جب حضرت نے فرمایا انہوں نے پڑھانی بند کر دی اور پھر چند مہینے جو اللہ اللہ کا ذکر شروع کیا، سبحان اللہ، پھر ان پر رنگ چڑھ گیا، ان پر رنگ چڑھ گیا، اس کا ان کو فائدہ پہنچا. پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دیکھو بات یہ ہے، اگر میں اس کو منع کرتا تو یہ چونکہ عالم ہے تو یہ سمجھتا کہ دیکھو حاجی صاحب خود تو مدرسے پڑھے نہیں ہوئے پوری کتابیں، اس لیے میں اگر بخاری پڑھاتا ہوں تو مجھے منع کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت گنگوہی جو ثانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ بخاری شریف پڑھانا بند کر دے. جب انہوں نے ان کے کہنے پہ بند کر دی، ذکر و سلوک میں چلے، پھر اللہ نے ان کے لیے راہ کھول دی اور ان کا نفع پہنچ گیا. جی ہاں، بعض اوقات بندہ شیخ الحدیث کے مرتبے پہ پہنچا ہوتا ہے لیکن نماز کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، جو مطلوب ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ذکر کیا کریں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور جو اپنے بڑوں سے باتیں سنیں ان پر عمل کیا کریں، عمل کی نیت سے سنیں، اس لیے کہ جو بات کہی جاتی ہے بعض اوقات وہ بندہ کچھ کیفیت میں ہوتا ہے، جو کہیں تار جڑی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ بول رہا ہوتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. جی ہاں، تو امام باق سیدنا لقمان علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کو جو 4 نصیحتیں کی، ان میں سے پہلی نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے، احفظ عینیک فی بیوت الناس۔ میرے بیٹے یہ یاد رکھ لے کہ آپ جب بھی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں تو آپ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں۔ آپ جب بھی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں تو آپ نظروں کی حفاظت کیا کریں، کبھی بھی آپ بد نظری نہ کیا کریں۔ اور یاد رکھیں یہ بد نظری کا گناہ اتنا برا ہے کہ بندے کے دلوں کے مراقبوں کو ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ اور مجھے ان دنوں میں تو بہت اس پر کیوں فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی کچھ باتیں میرے پہ کھل بھی رہی کہ اس کو، لیکن اس کے گھر کے ماحول کو اور اس کی زندگی کو دیکھ کے تو میں کہتا نہیں یہ اس میں ہو نہیں سکتی، یہ بات یہ اس میں ہو نہیں سکتی۔ میں اپنے اندر ہی اندر میں یہ بات سوچ رہا تھا، تو پھر اس کا خود ہی مجھے فون آ گیا چند دن پہلے، تو وہ جو بات میرے دل میں آ رہی تھی اس نے اپنی زبان سے کہہ دی، اپنی زبان سے خود ہی کہہ دی کہ جی یہ میں اس چیز میں مبتلا ہوں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً اللہ اکبر کبیرہ کہ بندے کو بد نظری ایسا بڑا جرم ہے کہ بندے کو قرآن کی تلاوت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، بلکہ ہر عبادت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی نے لگتا ہے باندھ دیا ہوا ہے، کسی نے بھی نہیں باندھا ہوتا، یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ان کی نحوستیں پڑتی ہیں، پھر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہم جو بد نظریہ کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آنکھ ہماری قابو میں نہیں ہوتی ہے، پھر اس کی یہ نحوستیں پڑ رہی ہوتی ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اول تو نماز کی معاذ اللہ توفیق ہی نہیں رہتی ہے، اور اگر توفیق مل بھی جائے تو نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے، ذکر میں مزہ نہیں آتا ہے۔ پھر بندہ کھڑا تو ہوتا ہے، ذکر میں بیٹھتا تو ہے، لیکن ایسے 1 2 4 منٹ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے بس فارغ۔ میں حضرت پوچھ رہا بھائی کتنا ذکر؟ 3 منٹ کا مراقبہ کرتا ہوں۔ آج ایک مولانا صاحب نے میں نے پوچھا، میں نے کہا مولانا صاحب کتنا مراقبہ کرتے ہیں؟ کہتا ہے حضرت صاحب ماشاءاللہ میں تو 5 منٹ کا مراقبہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا واہ بڑا تیر مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں ہم یہ منٹوں والے مراقبے نہ کریں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر دم پناہ مانگے، کبھی سوچیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس بات کو سوچیں کہ میرے سے شریعت مطہرہ کی جو پابندی نہیں ہو رہی، مجھ سے جو ذکر کی توفیق نہیں مل رہی، مجھے جو نماز کی توفیق نہیں مل رہی، مجھے جو تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی، جو مجھے اعمال صالحہ کی توفیق نہیں مل رہی، اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ اور 99% بد نظری ہو، اس کے پیچھے بد نظری ہو۔ بڑے بڑے سفید بالوں والے بندے بوڑھے ہوتے ہیں لیکن نظروں کی حفاظت نصیب نہیں ہوتی، نظریں کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں یہ بد نظری والا گناہ اتنا مہلک گناہ ہے کہ یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ بندے کا ایمان کے سلب ہونے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، اتنا مہلک یہ گناہ ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر دم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اور اس کے لیے ہمارے مشائخ نے بڑا بہترین وظیفہ دیا ہوا ہے، وقوف قلبی والا، کہ ہم بازار میں ہوں، ہم گھر میں ہوں، ہم کہیں بھی ہوں، ہم کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ہم اپنے دل پہ غفلت نہ آنے دیں، کبھی بھی نہ غفلت آنے دیں۔ جی ہاں، اور یاد رکھیں آج اگر نظروں کی حفاظت کر لیں گے، اس کی تھوڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اگر ہم نے اس کی پریکٹس کو
کر لیا تو پھر آپ خود انشاءاللہ اس فقیر کو دعائیں دیں گے. آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی اس نے ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیا ہے، ہمارا نفع سوچ لیا ہے. تو اس لیے عزیز ساتھیو، ہم آپ سب نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے. یاد رکھیں، مجھے ایک دفعہ حضرت جی نے فرمایا، میں نے عرض کیا حضرت جی یہ ساتھیوں کا کچھ تقاضے آتے ہیں ایسے، تو اس کا کچھ حل بتائیں. حضرت جی نے فرمایا حافظ صاحب اس سے تو نوجوانوں کو بچائیں، ان کو فضا بتائیں کہ دنیا میں آپ نظروں کی حفاظت کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حفاظت، نظروں کی حفاظت کے بدلے میں رب کریم آپ کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے. میں ان کو بتائیں کہ دیکھیں نظروں کو جھکانے کی اتنی برکت حاصل ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے. اور جو نئی نظروں کی حفاظت کرے گا پھر اس کو تو دیدار حاصل نہیں نہ ہوگا. تو اس لیے کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک بندہ جس کے لیے عبادتیں کر رہا ہے، جس کے لیے عبادتیں کر رہا ہے، جس کے لیے زندگی گزار رہا ہے، جنہی کی خاطر زندگی گزار رہا ہے، جن کو بن دیکھے جن پر ایمان لایا ہوا ہے، سبحان اللہ، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج عمرے کر رہا ہے، زکاتیں، اسی اللہ کے نام پہ سب کچھ مار رہا ہے. اور میرے عزیز ساتھیوں، کل کو انہی کا دیدار ہی نہ ہو، کل کو انہی کا دیدار ہی نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی ہے. اس سے بڑا کوئی محروم ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بندہ محروم ہی نہیں ہے. اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی ہے وہ بڑی پتے کی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ احفظ عینیک فی بیوت الناس. میرے بیٹے، آپ جب بھی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں اپنی نظروں کی حفاظت کیا، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں. اور پھر میں ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ نہیں ہے کہ دن کے اجالے میں اس کی حفاظت کریں، آپ رات کے اندھیرے میں بھی اس کی حفاظت کیا. رات کے اندھیرے میں بھی آپ چل رہے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھی چلتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں. حالانکہ اس وقت تو کوئی نہیں نہ عورت ہوتی، آپ رات کے اندھیرے میں بھی ان کو باغی نہ ہونے دیں، ان کو جو ہے طاعت کا پٹا ڈال کے رکھیں. پھر اس کی برکت آپ دن کے اجالے میں دیکھیں گے کہ جو رات کے اندھیرے میں مطیع ہوگی وہ دن کے اجالے میں بھی مطیع ہو جائے گی، وہ دن کے اجالے میں بھی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی. جی ہاں، اور سنیے، اس سے بڑی اگلی بات بھی سن لیجئے، گھر میں بھی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، گھر میں بھی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں. حالانکہ وہاں اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنا سارے کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی پریکٹس کیا کریں، وہاں بھی نظریں جھکا کے رکھیں. جب آپ وہاں بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اپنوں میں جب نظروں کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ بیگانوں میں آپ کو نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وہاں بھی نیچے نظریں جھکا کے بات کریں. جی ہاں، ہم نے اپنے حضرت جی کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، جب بھی بات فرماتے ہیں حضرت نے نظریں جھکائی ہوئی ہوتی ہیں. فرماتے ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، نوجوان تھے، لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی میں، فرماتے انجینئر بن رہے تھے. تو فرماتے ہیں ہم جو نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے تو جو مسجد کو راستہ جاتا تھا اس راستے پہ ایک عورت کا تندور تھا جو روٹیاں لگاتی تھی، دانے بھونتی تھی، اس کا تندور تھا. فرماتے ہیں پہلے دن جو ہم وہاں سے گزرے ہمیں نظر پڑ گئی کہ یہاں عورت ہے جو تندور پہ روٹیاں لگاتی ہے. فرماتے ہیں ہم پھر وہاں یونیورسٹی میں غالباً 10 سال رہے. فرماتے ہیں 5 نمازوں کے لیے ہم مسجد جاتے تھے، راستے میں بھولنے سے بھی کبھی اس تندور کی طرف نظر نہیں پڑی ہے، کبھی بھی نظر نہیں پڑی ہے. فرماتے چاہے دن ہو چاہے رات ہو، حالانکہ رات کو تو وہ عورت نہیں ہوتی تھی، لیکن فرماتے ہیں ہم رات میں بھی جاتے ہوئے ہم اپنی نظروں کو جھکا کے ہی رکھتے تھے، اس تندور کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم بھی تھوڑی ان چیزوں کی پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ آپ پھر خود دیکھیں گے نماز میں بھی سرور پیدا ہو جائے گا، حلاوت پیدا ہو جائے گی، ذکر کی بھی توفیق مل جائے گی، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق مل جائے گی. جی ہاں، ذکر میں بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا، ذکر میں بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا.
جی ہاں ہمارے بڑوں کو مزہ آتا تھا سبحان اللہ حضرت اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ اللہ رب العزت کا نام لیتا حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ان کی یہ گڑ کی ڈلی آ جاتی وہ اس کے منہ میں دے دیتے لوگ پوچھتے حضرت یہ کیا کرتے ہو ہمارے بھائی جو میرے سامنے میرے محبوب کا نام لے میں اس کا منہ شیرینی سے نہ بھروں تو پھر اور کس چیز سے بات سبحان اللہ نور سعید توکل شاہ صاحب بالوی رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے آگے کہتے ہیں حضرت میں جب اللہ رب العزت کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا شاہ جی یاد رکھو جو رب گنے میں رس بھر سکتا ہے جو رب گڑ میں مٹھاس پیدا کر سکتا ہے کیا وہ پروردگار اپنے نام میں مٹھاس نہیں پیدا کر سکتا کیا وہ اللہ اپنے نام میں مٹھاس نہیں پیدا کر سکتا تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں کیا ہمارا منہ میٹھا ہوتا ہے ہمارا تو نہیں ہوتا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ خاص پیدا بھی ہونے دیتے ہیں اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں بد نظری کا گناہ بہت عام ہے بد نظری کا گناہ بہت ہی عام ہے اس لیے اس سے بڑی بچنے کی ضرورت ہے کیا عوام کیا خواص بہت شاذ و نادری لوگ ہیں کہ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں ورنہ تو پھسل جاتے ہیں اس لیے میرے عزیز ساتھیوں آج کی مجلس بس یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ مجلس میں عرض کریں گے تو کیا فرمایا امام باقر نے اپنے بیٹے کو 3 کون سی نصیحتیں کی کیا آپ کس کو یار نہیں بنائیں گے پہلا بندہ کون سا ہے بولیں بے وقوف کیونکہ بے وقوف سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی ہے دوسرا بندہ جھوٹا بندہ جھوٹے بندے سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی ہے تیسرا فاسق و فاجر کہ فرماتے ہیں جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ آپ کی پرواہ کہاں سے کرے گا سمجھ گئے بات کو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی اپنی نظروں کی میرے بیٹے آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور میرے عزیز ساتھیوں یہی نصیحت یہ فقیر بھی آپ سے کر رہا ہے کہ آپ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنی نظروں کی حفاظت کریں خوب اور اگر نہیں ہو رہی ہے اللہ سے دعائیں مانگے استغفار کرے کہ یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہی ہے مجھے معاف کر دے مجھے معافی دے دے یہ گناہ کیوں مجھ سے ہو رہا ہے جی ہاں یہ شیطان کیوں میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے میرے پیچھے کیوں پڑ چکا ہے اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ سے مانگو اللہ سے مدد مانگو اور یاد رکھو ہمارے مشاہد نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یہ شیطان اللہ کے کتوں میں سے اللہ کا ایک کتا ہے وہ پھر کاٹ لیتا ہے جی اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب ہی بات فرمائی ہے مزے کی بات فرمائی ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ کو پیار ہو جاتا ہے جس بندے سے اللہ رب العزت کو محبت ہو جاتی ہے جس بندے سے اللہ کو پیار ہو جاتا ہے فرماتے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو ذاکر بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے دل کے فرما دیتے ہیں وہ پھر اگلی بات بڑی مزے کی فرماتے ہیں